والسلام علی رسول اللہ۔ جناب صدر، مہمانان گرامی اور ملک پاکستان کے غیور نوجوانوں، وطن عزیز پاکستان، مملکت خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ صرف نام نہیں، ایک تاریخ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک نظر ہے، ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک خواب، ایک امنگ بیتاب ہے، ایک مصور کی تصویر ہے، ایک مفسر کی تفسیر ہے، ایک مجاہد کی شمشیر ہے، ایک جنت نظیر ہے۔ یہ میرا پاکستان ہے، یہ تیرا پاکستان ہے۔ جناب صدر، یہ ایک ایسی جد و جہد کا نام ہے کہ جس کے لیے اللہ کے شیروں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ سینکڑوں عصمتوں کی عصمت اس کے پرچم میں اپنا رنگ بڑھتی ہے۔ لاکھوں مہاجرین کی ہجرت، لاکھوں مہاجرین کی ہجرت کا سرمایہ ہے۔ میرے دوستو، یہ وطن عزیز بنتے ہوئے ہزاروں دردناک قصوں نے جنم لیا، خاک و خون کی ہولی کھیلی گئی، پھر جا کر یہ وطن، پیارا وطن، دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، جو صرف تجربہ گاہ اسلام کے لیے سینچا گیا، جو صرف اس نعرے کی بنیاد پر قائم ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو صرف اس لیے بنایا گیا کہ اسلام پر آزادی سے عمل کیا جائے، فرائض کو ادا کیا جائے، حقوق کی پاسداری ہو سکے۔ لیکن صدر افسوس کہ قائد اعظم کی جیب کے کھوٹے سکے تھے۔ قائد کے رخصت ہوتے ہی ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوئے کہ جو سیاست میں تو ماہر نظر آتے تھے مگر دیندار نہ تھے۔ صالحیت تو ان کے پاس تک نہ پھٹکی تھی، صلاحیت سے بھی محروم تھے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جناب ذی وقار، اسلام کے نام پر لیا گیا ملک فرنگیوں کی غلامی سے نکل کر فرنگیوں کے غلاموں کی غلامی میں آ گیا۔ ان چور چوکیداروں نے اس ملک کا وہ حال کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان ظالموں نے وہ آگ لگائی کہ آتش نمرود بھی گلزار نظر آتی ہے۔ جو ظلم انہوں نے اس عوام پر ڈایا، اگر فرعون زندہ ہوتا تو ان سے پناہ مانگتا۔ جو خزانے انہوں نے اس ملک سے لوٹے ہیں، اگر قارون ہوتا تو ان پر رشک کرتا۔ اور جس طرح خون کے دریا انہوں نے بہائے ہیں، چنگیز اور ہلاکو انگشت بدندہ نظر آتے ہیں۔ جناب صدر، پاکستان عالم اسلام کا قلعہ بنایا گیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ یہ وہی ملک ہے کہ جس کے شاعر کبھی ہمیں نغمے سنایا کرتے تھے، نہ ہوگا جس پر خزاں کا قبضہ، ہمیں ایسا گلشن بنا رہے ہیں۔ کوئی اسے چاند کہتا تھا، کوئی پھول سے تشبیہ دیتا تھا، مگر آج ہمارے وہی شاعر اپنے قائدین کو یاد کر کر کے مرثیے لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے، کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں۔ ہماری مساجد دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گئیں، ہمارے بازار و گلیاں سنسان کر دی گئیں، ہمارے باغات پر خزاں کا قبضہ ہو گیا، ہماری کلیوں کو نوچ ڈالا گیا۔ جناب والا، یہ مغربی آقاؤں کے سامنے دم ہلانے والے اسلامی ملک کو کیسے چلائیں گے؟ امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ شہر کراچی کا فرد
صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام سلامت واپس لوٹنے کی امید نہیں ہوتی۔ قبائلی علاقہ جات میں لوگوں پر ڈرون گرائے جاتے ہیں، قبائلی علاقہ جات کے گھروں کو کھنڈرات بنا دیا گیا۔ لوگ ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں کہ کب کوئی ڈرون ان کی چھت پھاڑ کر گرے اور ان کے آنگن کو ملیا میٹ کر دے۔ ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتل اس ملک میں دندناتے پھرتے ہیں۔ دارالحکومت کی سڑکوں پر ایک شخص گن پوائنٹ پر ہماری پولیس کو بیگی بلی بناتا ہے۔ مہمان کرکٹ ٹیم پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ جناب صدر، فوج کی بات کرتا ہوں، ہمارے وطن کا 65% بجٹ کھانے والی جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی، جب چاہے دارالحکومت پر دعویٰ بول دیتی ہے۔ جسے لال قلعہ دہلی فتح کرنا تھا وہ لال مسجد فتح کرتی ہے، جس کا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ وہ غداران وطن کو تحفظ فراہم کرے۔ اگر کوئی محب وطن پاکستانی مجاہد کو شہید کہتا ہے تو چڑیا گھر کے شیر کی طرح داڑے مارتی ہے، مگر جب دشمن ملک ان کو للکارتا ہے تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ ارے 71 کا زمانہ یاد نہیں جب تاریخ کی سب سے بڑی شکست کھائی اور امرتسر کی سڑکوں پر مزدوری کی اور ملک پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ اور میں اپنے جوانوں کو کمزور نہیں کہتا، یہ تو فولاد ہیں، مگر ان لادین بے دین حکمرانوں نے انہیں کمزور بنا دیا۔ جناب صدر، نظام تعلیم کی بات کرتا ہوں، ہمارے بے دین حکمرانوں نے ہماری تعلیم گاہوں کو بقول سید مودودی قتل گاہیں بنا دیا۔ تعلیم کے نام پر فحاشی اور یعنی کا پرچار کیا، اسلامی تعلیمات سے دور کر کے آکسفورڈ اور مغربی تعلیم کا غلام بنا دیا۔ میں مانتا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر اسلامی تعلیمات سے دور رہ کر جدیدیت ایک فتنہ ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ کے نام پر ہمارے بچوں کو ذہنی غلامی میں جھونک دیا۔ مغرب کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہنے والے ان کو یہ خبر نہیں کہ ان کی لائبریریاں ہمارے آبا کی مرہون منت ہیں، کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ہنسی پارا۔ جس یورپ کو یہ اپنا تعلیمی پیشوا مانتے ہیں وہ آج بھی جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب یورپ میں کسی کو لباس تک کا پتہ نہیں تھا، غرناطہ اور اندلس میں مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں۔ جب یورپ توتلی زبان بولتا تھا، ہمارے درمیان لغت اور ادب کے امام ہوا کرتے تھے۔ جب وہاں پر ایک شخص بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، ہمارے درمیان بڑے بڑے مصنفین موجود تھے جنہوں نے ہزار کتب تصنیف فرمائی۔ ان اہل و بے دین حکمرانوں نے ہمیں ان کا تعلیمی غلام بنا دیا، مگر خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب صدر، وطن عزیز میں جرائم سر عام ہو رہے ہیں، شراب اور زنا کے اڈے ان لادینوں کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، عوام خودکشیوں پر مجبور ہے، اولاد برائے فروخت کے بینر اویزاں ہوتے ہیں۔ کوئی اس ملک پر حکمرانی کرنے آتا ہے، عورت کو بیچ بازار کھڑا کر دیتا ہے، چند سکوں کے عوض قوم کی عزت ڈاکٹر عافیہ کو اغیار کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے، حدود آرڈیننس بل منظور کرواتا ہے، حدود آرڈیننس بل منظور کر کے ہماری بچیوں کو امریکہ بیچ دیتا ہے، سینکڑوں افراد کو لاپتہ کر کے اغوا کر کے ان کو چند ڈالروں کے عوض فروخت کر دیا جاتا ہے۔ کوئی شیر بن کر آتا ہے اور دشمن ملک بھارت کے آگے گیدڑ بن جاتا ہے، عوام کے سر پر چھتیں نہیں، اور یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عوام کو ڈرامے دکھا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ سارے حکمران ایک ہی کنویں کے مینڈک، ایک ہی تالاب کی مچھلیاں، اور یہی ہمارے آستین ہیں۔ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اقبال نے کہا تھا کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے یہ کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ یہ دائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں۔ جناب صدر،
اور میرے وطن کے غیور باسیوں، اسلام ہی ان سب آزمائشوں اور مصیبتوں کا حل ہے۔ اسلامی قیادت کو موقع دیں، پھر سے یہ ملک مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اسلامی قیادت کے ہزاروں واقعات ہیں، درخشاں تاریخ ہے جو یہاں پر ذکر کرنا محال ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست ہمارے لیے آئیڈیل ہے، خلفائے راشدین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام میں برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی دیندار قیادت نے کسی قوم کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، امن و امان بحال ہوئے ہیں، ملک و ملت کو استحکام میسر ہوا ہے۔ امن کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نوجوان لڑکی صنعا سے یمن تک تنہا سفر کرتی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ غربت کا ایسا خاتمہ ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ و صدقات ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں مگر کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ ایوان صدر کوفہ اور بغداد میں ہوتا ہے، لیکن مسلمان مجاہدین اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر افغانستان، خراسان اور ہندوستان پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف تاریخ کے اوراق میں رہ گئی ہو۔ آج بھی اسلامی قیادت میں ایسے سینکڑوں نام ہمیں ملتے ہیں۔ نعمت اللہ خان کا دور یاد کرو، کراچی روشنیوں کا شہر قرار پاتا ہے، کرپشن ختم کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ سیاسی مخالفین بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ متحدہ مجلس عمل نے حسبہ بل منظور کروایا، مفتی محمود صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، عبدالستار افغانی صاحب، یہ ہماری تاریخ کے درخشاں نام ہیں۔ عالم اسلام کی مثال دیتا ہوں، دیندار لوگ برسر اقتدار جہاں جہاں بھی آئے ہیں وہاں پر استحکام ہوا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی قیادت بھی دیندار لوگ ہی کریں گے، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی، وہ صبح ہم ہی لائیں گے۔ آخر میں اقبال کا ایک شعر عرض کرتا ہوں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنما فریباد بہار، نکھت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہو گیا پھر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔